السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 80 ہے۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹروں کے کلینکس پہ آپ نے لکھا ہوا یہ آیت دیکھی ہوگی۔ یہاں کہا جا رہا ہے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے، یہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ آیت میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو مرض کے حوالے سے جو بھی علاج معالجہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ذریعہ ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں مرض کے علاج کے لیے۔ اچھا، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر ڈاکٹرز کے اندر ہندو ڈاکٹر بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں، پارسی بھی ہیں اور یہاں پر علاج کرنے میں ہمیں کسی پہ کوئی وہ اعتراض نہیں ہے، نہ ہی آج تک کوئی کسی کا ایسا فتویٰ دیکھا گیا ہے کہ جی یہ غلط ہے کہ جی ڈاکٹر صرف مسلمان ہونا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور علاج کروا بھی رہے ہوتے ہیں ہم ان سے، لیکن جب مذہبی معاملہ ہوتا ہے کوئی ذرا سی بات اٹھتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ یعنی زندگی بچانے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس کا تعلق کسی مسیحی برادری سے ہے، ہم وہاں اپنی جان بچانے کے لیے اس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب اس سے علاج بھی کروا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ایسی بات، کوئی ایسا تنازع اٹھ جاتا ہے، اچھا یہ باتیں تو اٹھتی ہی ہیں، تو مسلمانوں آپس میں بھی اٹھتی ہیں، بلکہ اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں باقاعدہ، ایک دوسرے کے ایمان کے اوپر ہم جو ہے نا فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایمان سے خارج ہے۔ اچھا، میں تو ویسے بھی اختلافی پروگرام کرتا ہوں، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، تو میں کوئی بات ہوتی ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں۔ ابھی لاسٹ ٹائم بھی میں نے پروگرام کیا تھا تو میں نے تقی عثمانی صاحب نے کا بھی اگر کہیں غلط دیکھا تو میں نے ان کو بھی بتایا، اس پہ بھی نشاندہی کی اور پروگرام کیا باقاعدہ۔ تو حق کو بیان کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آج میں آپ سے جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں وہ حالیہ بھی سرگودے کے اندر جو مسیحی برادری کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور جو گھر جلایا گیا اور یا ان کے گرجے کو جلایا گیا اور اس میں انجیل کے نسخے بھی نظر آئے جلے ہوئے، تو یہ بہرحال انتہائی افسوسناک بات ہے اور بہت دکھ ہوا سن کے مجھے کہ یہ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی سننے میں آئے ہیں۔ تو بہرحال اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان تھے، یعنی ان کا آپس کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، مسلمانوں نے کیا ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ اچھا، یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ سننے میں یہ بھی آیا ہے وہاں پر کہ وہ مولویوں کو مسجد میں کوئی اعلان ہوا تھا، یعنی اس میں مولویوں کا کردار بھی شامل ہے کچھ، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بڑی وجہ شاید یہی ہے کہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کوئی نظام ایسا ہے نہیں، اور نہ ہی یہاں، کیونکہ عقائد مولویوں کے اتنے زیادہ ہیں یہاں پر کہ ایک علاقے کے اندر کوئی 4 عقائد کی مسجدیں ہوتی ہیں، اور ہر کوئی کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے عقائد کی مسجد میں نماز پڑھے، یعنی صرف دکھاوے کے لیے ہم مسلمان ہیں، باقی ہم مولوی کے غلام ہیں اصل میں۔ اور یہ جو تقریریں سنتے ہیں مولویوں کے ہم، اور یہ وہ مولوی کوئی علماء بھی نہیں ہوتے، اگر دیکھا جائے تو یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے مولوی ہوتے ہیں، اور یعنی مولوی فاضل، ایک اس میں بھی ایک درجہ ہے مولوی فاضل کا، وہ کوئی عالم نہیں ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر جو ہے مطلب یعنی اگر آپ کبھی ان کی تقریریں بھی سنیں تو بڑے چیخ کے اور گلے پھاڑ کے دہاڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی جس کو یہ سینس ہی نہ ہو، جسے بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، تو اس کی بات کیا ہوگی آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ تو اگر کوئی الزام ہے، کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی، کوئی اگر مسئلہ ہوا تھا کسی کے ساتھ، تو اگر ان کو مسجدوں میں جا کے اور اس طرح کی بیانات کا سہارا لینا، تو سب سے پہلے تو اس مولوی کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ مسئلہ اگر ہے تو یہ مسئلہ تو یہ ادارہ ہے، اس کے لیے پاکستانی میں ادارے بنے ہوئے ہیں۔ ہم عموماً یہی کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا قصور تو ہم ڈال دیتے ہیں، ہم اپنی تربیت بھول جاتے ہیں، اس کا تعلق معاشرے سے ہے۔ تو مطلب یعنی ہم بجائے یہ کہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ اس کو دبائیں، ہم اور بڑھاوا دیتے، اور اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ صرف ابھی جو ہوا ہے،
ابھی 9 مہینے پیچھے اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں کیا ہوا تھا، یہی ہوا تھا، وہ فیصل آباد میں ہوا تھا، یہ سرگودا میں ہوا ہے۔ تو بہرحال ایک طرف ہم یہ اپنی ایمان کی بات کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے 285، اس میں ہم جب پڑھتے ہیں قرآن کے تو وہاں لکھا ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یعنی وہاں تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھی، ملائکتہ اس کے فرشتوں پہ بھی، و کتبہ اور اس کی کتابوں پہ بھی، یعنی یہاں کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، کتب ہی، کتب جمع کا صیغہ ہے، اور اس کی کتابوں پہ، و رسولہ اور اس کے رسولوں پہ۔ تو کیا اللہ نے قرآن میں انجیل کا ذکر نہیں کیا؟ قرآن میں تو انجیل کا ذکر ہے۔ کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا؟ کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ کیا ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتابوں میں سے اگر کسی کتاب کو ہم انکار کر دیں اور اس کو ہم جلائیں؟ اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا اور اللہ کی کتاب کو جلانا، یعنی اگر یہ ہمیں مطلب یعنی کچھ ان پہ وہ ہے، کچھ اگر ہمیں کسی شخص سے کوئی بیر ہے یا کسی سے کوئی مسئلہ ہے، تو یہ کس نے آخ دیا کہ جا کے جو ہے اس کے میرے خیال ہے جوتے کا کارخانہ تھا اس کا، جس شخص کے گھر میں آگ لگائی گئی اور جس کی وجہ سے اتنا بڑا تنازع ہوا، اور وہ کافی وہ بڑا ہوا، اس کو اتنا دیا کہ وہ بہت پھیل گئی، وہ مطلب وہ بلوہ جو ہے وہ پھیلتا گیا۔ تو یہ الزام تھا غالباً کہ وہ جوتے بناتا تھا اور اس پہ کچھ جو ہے وہ کلمات لکھتا تھا، اور جس کی وجہ سے اس کے جوتے کارخانے کو آگ لگا دی۔ تو اب آپ کو اگر میں اس حوالے سے یاد دلاؤں آپ کو کہ ابھی تھوڑا سے پہلے اس پہ بھی میں نے بھی بیان دیا تھا کہ لاہور کے اچھرا بازار میں جو واقعہ ہوا تھا کہ وہ ایک خاتون نے جو ہے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا، اس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا۔ اب وہ حلوہ لکھا ہوا تھا، بعد میں معافی مانگی، وہ پتہ کیا تو پتہ چلا کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی، صرف حلوہ لکھا ہوا تھا۔ اب وہ حلوے کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا بڑا وہ بن گیا، اور وہ لڑکی جو تھی وہ مسلمان تھی، اور اس نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا، لیکن آپ نے شاید یہ سنا بھی ہوگا، بلکہ یہ تو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی خبر، تو اس میں بچایا کس نے تھا؟ یعنی کس کی دکان میں تھی وہ اس وقت؟ وہ جس کی دکان میں تھی وہ عیسائی تھا، وہ مسیحی تھا، اور اس نے اس کو تحفظ دیا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہاں تو اگر عیسائی مسیحی برادری سے کوئی اتنا وہ ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی تو سوچیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح کی باتیں سن کے۔ دوسری طرف اگر ہم ایمان پہ غور کریں، مسلمان ایمان کی بات کرتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان کیا ہے، تو ایمان کے لفظی معنی پتہ ہے؟ لفظی معنی تو اس کے امن کے ہیں، یہ جو اصطلاحی معنی یقین کے جو ہم لیتے ہیں یہ اصطلاحی معنی ہے، لیکن اس کا جو روٹ ہے الف میم نون امن ہے، اس کا روٹ بھی امن ہی ہے، امن سے ہی ایمان ہے۔ تو اگر امن بدامنی قائم کریں، مطلب اگر کوئی مذہبی ٹولہ بدامنی قائم کرے تو کیا وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ ایمان پہ قائم ہے؟ ایمان سے تو پھر وہ خارج ہے۔ تو اس طرح یعنی دین کی یہ تبلیغ کی جا رہی ہے کہ یہ ہم نفرتیں پھیلا رہے ہیں، بجائے کہ کیا اللہ کے نبی نے نفرتیں پھیلائی تھی؟ کیا اللہ کے نبی نے ایسا کچھ کیا؟ یا اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ مطلب یعنی اگر کوئی آپ کے مذہب سے نہیں ہے، آپ کے دین پر نہیں ہے، وہ اگر اپنے مذہب میں تو اس کو مارو، اس کے ساتھ زیادتی کرو؟ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں، اور دوسروں کو بھی تلقین کرنا چاہیے، اور مذمت کرنی چاہیے، اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے کہ دکھ ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہے ہماری طرح۔ میرے اپنی گیدرنگ کے اندر کچھ دوست میرے ہیں جو مسیحی ہیں اور بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، بلکہ میرا کوئی 30 سال پرانا دوست ہے، اینتھونی نام ہے اس کا، دبئی میں ہوتا ہے۔ اکثر جو ہے جب وہ ایک عرصہ میں جب ہم ینگ تھے تو ساتھ بیٹھتے تھے، بہت اچھے، مطلب یعنی کہ میرا تو اسے گھر پہ آنا جانا تک رہا ہے، اور الحمدللہ کبھی مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں رہی، بلکہ اس کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوں میں۔
اور مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. مطلب پھر تو یہ کہ انڈیا میں جو ہوا پھر تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ہم انڈیا کا رونا رو رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی ہندتوا پھیلا رہے ہیں وہ، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا عمل بھی تو وہی ہے. یہ تو مکافات عمل ہے کہ اگر ہم جیسا عمل کریں گے وہی ہمارے سامنے آئے گا. تو میرے بھائی یہ جو جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مطلب یعنی بڑی تکلیف دہ ہے. ابھی 9 مہینے پہلے یہی واقعہ جو ہے فیصل آباد میں ہوا ہے اور اس کے بعد پھر اب دوبارہ یہ ہو گیا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف مذہبی منافرت ہے. تو ایسے مولویوں سے جو مسجدوں کے اندر مطلب یعنی اپنی تقریروں میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو پرہیز کرنا چاہیے. اور میں تو کہوں گا کہ ہم لوگوں کو ٹوکنا چاہیے ان کو کہ کوئی اس طرح کی بات کرے. وہ کوئی خدا تھوڑی ہے، وہ اس کو بولے کہ مولوی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہو، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. یہ اس کو ٹوکے کہ بھائی اس طرح کی باتیں نہ پھیلاؤ، بلکہ میں تو کہتا ہوں محلے کے اندر لوگوں کو اکٹھا ہو کے ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی ایسے مولوی کو تو نکال دینا چاہیے مسجد سے. کیونکہ مولوی کو ٹھیکیدار نہیں ہوتا ہے، محلہ کمیٹی ہی اس کو رکھتی ہے نا. تو یہ صرف اور صرف جو ہے وہ شعور کی کمی ہے. ایسے جاہل مولویوں کو جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو تو ہمیں نکال دینا چاہیے مسجدوں سے، اور ان کو کوئی اختیار نہیں کہ لوگوں میں نفرتیں پھیلائیں. بہرحال ایک اس وقت مجھے ایک بات کسی کی یاد آ گئی جو میں نے کافی پہلے سنی تھی کسی مجھ سے، جو مجھے بہت اچھا جملہ لگا تھا. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ ایک شخص ہے. ایک جگہ میں ایک دفعہ کسی زمانے میں تبلیغ میں گیا تھا تو 3 دن کے لیے. تو وہاں ایک بوڑھے سے شخص ہے، بلوچ تھے وہ. ان کی اردو بھی اتنی صاف نہیں تھی، لیکن ان کا ایک جملہ مجھے آج تک یاد ہے، حالانکہ کافی پرانی بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں چاہیے ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں اور دوسروں کے اندر خوبیاں تلاش کریں. اگر ہم اپنی غلطیوں کو اور اپنی کوتاہیوں پہ غور کریں گے نا تو ہماری اصلاح بھی ہوگی اس سے. اور دوسرے میں جب ہم خوبیاں تلاش کریں گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر کی نفرت ختم ہو جائے گی. تو یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آخر میں یہ جملہ بول کے ہی بات ختم کروں اپنی، کہ واقعی ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. انسانیت کا درجہ بہت بڑا ہے، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. انسانیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچایا. یہ انسان کا لفظ ہے، وہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے، یہ عیسائی کا لفظ نہیں ہے. وہاں صرف انسان کی بات ہو رہی ہے. اور انسان ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق ہے نا انسان، تمام انسانوں کو اللہ نہیں بنایا. تو جس اللہ کو ہم مان رہے ہیں اسی اللہ کے وہ ماننے والے ہیں. اور مطلب اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے ہمیں، ویسے بھی یہ مولوی کے حکم کو ماننا چاہیے. چلیں بہرحال اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.